جلال پور پیروالا کے شہری شعیب کو کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کرنے کے بعد قتل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ دو، آئی فون دو اور پراڈو گھڑیاں دو۔ وحشیانہ جیسے وہ جنگلی ایک جانور ہوتے نا، تشدد وغیرہ کرتے تھے۔ انہوں نے ڈیڈ باڈی بھی ہمیں نہیں دی، انہوں نے کہا ہم نے دریا میں پھینک دی۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ ناظرین، جلال پور پیروالا کے ایک شہری محمد شعیب کو کچے کے ڈاکو جو وہ اغوا کر لیتے ہیں۔ اغوا کرنے کے بعد کروڑوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، توان مانگا جاتا ہے۔ توان نہ ملنے پر اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے۔ اس شخص کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اغوا ہوا اور کتنے دن اغوا رہا اور پھر مارا کیوں، کتنی ڈیمانڈ انہوں نے کی۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد ادریس ہے۔ ادریس صاحب، بتائیے گا کہ آپ کے بھائی کو کس طرح سے اغوا کیا گیا اور کس ڈیٹ کو اغوا کیا گیا؟ میرے بھائی ایک رینٹ کی کار چلاتے تھے، ان کی کار کھڑی تھی ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ وہ یہاں سے گھر سے نکلے ہیں ملتان لاری اڈے میں، کسی کار والے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں ڈیرے۔ انہوں نے کہا ہم بھی ڈیرے جا رہے ہیں، آپ ایسے کریں کہ وہی ہمیں کرایہ دے دینا جو آپ ڈیرے والوں وین والوں کو دیتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہاں سے جاتے ہوئے ڈیرہ غازی خان، جیسے جیسے ان کی لوکیشن ہم نے ٹریس کروائی ہے، اس کے بعد وہ کشمور چلے گئے۔ کشمور وہاں سے انہیں مکمل اغوا کر کے آگے لے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دوسرے دن ہمیں میسیج آیا ہے، ان کی کال ہے، بڑے بھائی کی کال آئی تھی، انہیں کے نمبر سے آئی تھی کہ میں اغوا ہو گیا ہوں، کہ آپ وہ کرو کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے آپ پوری کرو۔ یہ سلسلہ تقریباً 2-3 دن جاری رہا۔ پھر میں نے کہا کہ کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ پھر انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ دو اور 2 آئی فون دو اور 2 پراڈو گھڑیاں دو، پھر ہم آپ کے بھائی کو چھوڑیں گے۔ میں کہ وہ تو ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اور ہم غریب آدمی، ہم کہاں سے اتنی رقم دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس میں یہ رقم نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اس میں مناسب کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس میں رعایت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دو۔ اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً کوئی 20 دن چلتا رہا۔ کبھی انہوں نے کہا، پھر کچھ 20 دن بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ چلو 1.5 کروڑ دے دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر کچھ منتیں کرے، 2-3 دن پھر منتیں کی، قرآن کا واسطہ دیا، نبی کا واسطہ دیا، اپنے بچوں کا واسطہ دیا، ان کے بچوں کا واسطہ دیا کیا۔ پھر انہوں نے کہا چلو آپ 1 کروڑ دے دو۔ اسی طرح کرتے کرتے تقریباً یہ 25-28 دن گزر گئے۔ پھر انہوں نے کہا، پھر میں کہا اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کیسے ادا کریں۔ پھر وہ 50 لاکھ پہ آئے، 50 لاکھ سے پھر ایسا گرتے، پھر 40 پہ آئے، پھر 40 کے بعد پھر انہوں نے 30 لاکھ پہ آئے، اور 30 لاکھ پہ کہا کہ اس سے کم آپ نہیں دو گے تو ہم آپ کے بھائی کو مار دیں گے۔ اور پہلے بھی انہوں نے دھمکیاں دیتے رہے کہ مارتے تھے، ان کی ویڈیو وغیرہ آتی تھی، انہیں تشدد وغیرہ کرتے تھے۔ جیسے ان کی ویڈیو آتی تھی وہ بہت زیادہ تشدد کرتے تھے اس کے اوپر، وحشیانہ جیسے وہ جنگلی ایک جانور ہوتے نا، اس طرح کے لوگ تشدد وغیرہ کرتے رہتے تھے۔ اچھا، جس دن اغوا ہوتے ہیں اسی دن ہی ان کی کال میسج آ جاتے ہیں یا دوسرے دن کال وغیرہ آتی ہے؟ تو کال پہ کس کی آواز ہوتی ہے، کون بولتا ہے؟ پہلی مرتبہ تو انہوں خود بولے تھے، دوسری یعنی کہ بھائی پہلے بولتے تھے، اس کے بعد ایک دن تقریباً 3 دن 4 دن بعد پھر وہ خود بولے۔ پتہ نہیں کس طرح ان کی آواز تھی، ایسی آواز تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کس کے نمبر پہ رابطہ ہوتا تھا؟ یہ سارا نمبر، یہ تقریباً یہ 1.5 ماہ سارا رابطہ میرے بڑے بھائی کے نمبر سے ہوتا تھا۔ آپ کے بڑے بھائی کا ہی نمبر استعمال کرتے رہے؟ جی، وہ انہی کا نمبر استعمال اور واٹس ایپ کا نمبر زیادہ استعمال، ان کی یعنی سم پہ کال نہیں آتی، صرف واٹس ایپ پہ کال آتی تھی۔ اچھا، تو میسیجز وغیرہ بھی واٹس ایپ پہ آتے؟ جی واٹس ایپ پہ میسیج وغیرہ۔ جب انہوں نے ڈیمانڈ جو فائنل کی، اس کے بعد آپ نے ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے پیسے کیسے کلیکٹ؟ گھر کے برتن وغیرہ فروخت کیے، گھر کا کچھ چیزیں فروخت کی، اس طرح ہم نے یہ چیزیں فروخت کر کے پیسے اکٹھے کیے، اور رشتہ داروں نے بھی پیسے دیے۔ پھر جب ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی، پیسے میرے پاس اکٹھے ہو گئے، پھر میں وہاں چلا گیا، صادقآباد سے آ گیا چدر چوک، وہاں چلا گیا۔ انہوں نے اپنے پاس بلوایا آپ کو؟ ہاں جی، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ اچھا، پھر جب آپ وہاں گئے ہیں تو ان سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں، میری ان سے ملاقات نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ فلاں بندے کو جا کے ملو، فلاں سردار کو ملو، فلاں سردار کو ملے۔ جب آپ وہاں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ڈائریکٹ کیوں نہیں ملے آپ کو؟ آپ کے بھائی سے کیوں نہیں ملوایا گیا؟ پھر یہ پیسے کیوں نہیں لیے انہوں نے؟ جب توان کی رقم میں ان کے پاس لے گیا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ فلاں بندے کو دے دو، پھر ہم آپ کو 2 سے 3 دن بعد یہ بندہ دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو کون سا دے گا، ہم توان کی رقم بھی دیں، پھر ہمیں بندہ بھی 2-3 دن بعد ملے گا۔ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ انہوں نے خود مارا یا کیسے ہوا؟
یہ دیکھیں 1.5 مہینہ انہیں بغیر وہ سردی کی وجہ سے ساتھ ان کو کپڑا وغیرہ نہیں دیتے، وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، وہ آپ جلدی سے تشدد وغیرہ کرتے تھے، اور کافی آخر 45-46 دن کا ٹائم ہے، کوئی ایک دن کا ٹائم تو نہیں ہے کہ ایک دن بندہ انسان وہ ساتھ سردی کا موسم ہے، سردی انہیں وہ کیا ہے، پھر آخری جو جمعے والے دن ہمیں میسج بھیجا کہ آپ کا بھائی سردی کی وجہ سے مر گیا ہے، ہم اسے پھینک دیں گے، دریا کے اندر پھینک دیں گے، اس طرح کی انہوں نے یہ باتیں کی ہمارے ساتھ۔ اچھا، جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو انہوں نے کال کی، میسج کیا، یا کس طرح سے پتہ چلا؟ انہوں نے 2 پکس وغیرہ بھیجی تھی، تصویریں وغیرہ بھیجی تھی، اس کے علاوہ پھر انہوں نے نیچے اپنے ٹائپنگ میسج وغیرہ بھیجے تھے، ہم نے کہا ہمیں ڈیڈ باڈی دے دو، پھر انہوں نے کہا ڈیڈ باڈی بھی آپ ہمیں پیسے دو گے، ہم نے کہا چلو پیسے لے لو، ہمیں ڈیڈ باڈی دے دو، پھر ہم انتظار کرتے رہے ان کے میسج کا کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی بھی ہمیں نہیں دی۔ ڈیڈ باڈی کے لیے کتنی ڈیمانڈ کی گئی، کتنے پیسے مانگے گئے؟ 35 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے۔ ڈیڈ باڈی کے لیے بھی انہوں نے اتنی ڈیمانڈ کر دی؟ جی پھر ڈیڈ باڈی ملی نہیں؟ نہیں، انہوں نے ہمیں ڈیڈ باڈی نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں دی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ ہم نے پیسے کہا تو آپ دینے لگے تھے نا، پیسے تو آپ نے جمع بھی کیے، پھر انہوں نے ڈیڈ باڈی کیوں دی؟ ان کا پھر میسج بھی 2 دن بعد میسج آیا، انہوں نے کہا ہم نے دریا میں پھینک دیا، اب ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کے۔ انہوں نے دریا میں پھینکنے کی بھی کوئی ویڈیوز وغیرہ بھیجی؟ نہیں، وہ نہیں بھیجی، انہوں نے صرف ٹائپنگ میسج بھیجے تھے کہ ہم نے آپ کے بھائی کو دریا میں پھینک دیا ہے۔ اس سے پہلے جو تصویریں بھیجی تھیں، 2 تصویریں ڈیڈ باڈی کی بھیجی تھی، اس کے بعد انہوں نے کچھ وہ نہیں، ہم نے ان سے ڈیمانڈ کرتے رہے، پھر بھی انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ ان کا نماز جنازہ وغیرہ یا غائبانہ؟ ہاں، ہم نے یہاں نماز جنازہ غائبانہ اتوار والے دن پڑھا دیا تھا، مغرب کے فوراً بعد پڑھایا تھا۔ ان کا چھوٹا بچہ جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ کتنے دن سے کھانا نہیں؟ وہ روتا ہے، سارا دن روتا رہتا ہے، اور کیا کرے، اس کے باپ کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ باپ چھوٹے بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ زیادہ لگاؤ میں رہتا ہے۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عوام کسی غیر مطلع افراد کے لفٹ وغیرہ لیتی ہے یا کسی کال وغیرہ پہ جو باتیں ہوتی ہیں، آپ ان سے خدا ان سے آپ پرہیز کریں، یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا، ورنہ میرا بھائی تو گیا ہے، اور پتہ نہیں کتنی جانیں جانی ہیں یا نہیں جانی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ سب سے پرہیز، جہاں تک کہ آپ کو کوئی چھوٹی سی بات، محلے کا کوئی آپ کو کہنا کہ آپ کو لفٹ دے کے آپ کو گھر لے جانا، آپ اس کے اوپر بھی نہ بیٹھے، اس پہ بھی یقین نہ کریں۔